بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اب تمام کو یا علی مدد۔ چونکہ ہم لیکچرز کا جو سیریز ہم ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں اور جو بھی اس کورس میں شامل ہوں گے، ان تمام سے گزارش ہے کہ اگر اس کو بنیاد سے ہی، شروع سے ہی اگر ان لیکچرز کو سنیں گے تو اس کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو بیچ سے اگر کسی ایک لیکچر کو سنتے ہیں اور آغاز سے ترتیب سے اس کو اگر نہ سنا جائے تو وہاں پہ تھوڑا سا اس تصور کو صحیح معنوں میں سمجھنا کافی مشکل ہوگا۔ آپ سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی چیز کی تعمیر کے لیے ایک خاص ترتیب سے چیزوں کو رکھنا پڑتا ہے، ان کو جوڑنا پڑتا ہے۔ اگر آپ بہت سارے مواد، بہت سارے پتھر، بہت سارے لکڑیاں کسی میدان میں جمع کریں تو اس کو گھر نہیں کہا جاتا ہے۔ گھر ہم اس وقت کہتے ہیں جب ان کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ جوڑا جائے اور ہر ایک اینٹ کے بعد ایک اینٹ کو رکھا جائے، اور اس کے بعد کہاں پہ دروازے کو رکھتے ہیں، کہاں پہ کھڑکی کو رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ان کو ایک خاص کاریگر ایک خاص ترتیب سے جوڑے گا تو پھر اس کو ہم گھر کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو نظریات ہیں، نظریات کی عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ ہم بنیاد سے کچھ چیزوں کو، کچھ قوانین کو سمجھیں، کیونکہ دین کے اندر خداوند تعالیٰ نے کچھ قوانین رکھے ہیں، کچھ کلیات رکھے ہیں۔ اگر ہم ان قوانین کو اور ان کلیات کو سمجھتے ہیں تو انہی کلیات کی بنیاد پر ہمیں حقائق کو سمجھنے میں اور پھر ان کو سمجھانے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس کو ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، چونکہ یہ علم کی محفل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے علم سیکھیں اور علم کے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ تو اس میں سب سے پہلے علم کی اہمیت، اس کے بعد علم کیا ہے خود، کیونکہ جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چلے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پتھر کو لال سمجھ رہے ہیں اور کسی ڈائمنڈ کو ہم عام پتھر سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے کسی چیز کی شناخت، کسی چیز کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی نادانی سے جہالت کو بھی علم قرار دیتے ہیں۔ تو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ علم کیا ہے اور اس کو کہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک علم کی تعریف ہماری ہے، ایک علم کی تعریف خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خداوند تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ علم کیا ہے اور کس چیز کو علم کہا جاتا ہے اور جہالت کسے کہتے ہیں۔ تو جب علم کی پہچان ہو گئی کہ علم کیا ہے تو اس سے خود بخود جہالت کا اندازہ ہوگا، تو پھر ہمیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان قوانین کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر علم کہاں سے حاصل کیا جائے، وہ کون کون سے ذرائع ہیں جہاں سے علم کو حاصل کیا جاتا ہے، اور علم کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر ہم ان کچھ بنیادی چیزوں کو سمجھیں گے تو اس بنیاد پر پھر آگے نظریات کی عمارت کو تعمیر کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پہ علم کی اہمیت کے حوالے سے ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر جو سبقت اور جو برتری حاصل ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ آپ سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھیں
سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 31-32 سے اگر آپ دیکھیں گے تو خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، جب خداوند تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ، یعنی آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے نام خدا نے ان کی تعلیم دی، علم سکھایا، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پھر خداوند تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں آپ ہمیں وہ نام بتا دیجئے اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تیری ذات، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، جو علم تو نے ہمیں جو علم دیا ہے یا تو نے جو ہمیں علم سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی جو ہے علم رکھنے والے اور حکمت رکھنے والے ہیں، آپ ہی علیم ہیں اور آپ ہی حکیم ہیں۔ قال یا آدم، پھر خداوند تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرماتے ہیں انبئہم باسمائہم، آپ انہیں وہ اسماء بتا دیجئے۔ فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام نے ان کو یہ نام بتا دیے تو پھر خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو میں جانتا ہوں، اس کا علم رکھتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب ان کو جانتا ہوں۔